السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے 5 ہفتوں میں نماز کے اندر کی جانے والی غلطیاں جو ہم سے ہوتی ہیں، چاہے ان کا تعلق ارکان صلاۃ سے ہو یا واجبات صلاۃ سے ہو یا شروط صلاۃ سے ہو یا نماز کی سنتوں سے ہو، انہیں بیان کیا گیا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 2-3 اور غلطیاں ہیں جنہیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی غلطی جسے آج بیان کرنا مقصود ہے وہ اذان کے تعلق سے ہے۔ اذان کے اندر ہم سے کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں اور کیسی کیسی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اور کم سے کم ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اذان کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، تاکہ ہم سنت کے مطابق عمل کر سکیں، اور جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہ ہو ہم انہیں چھوڑ دیں۔ اذان کے سلسلے میں علماء کے 2 اقوال پائے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مسجدوں میں اذان دینا یہ فرض کفایہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ چاہے سنت مؤکدہ ہو یا فرض کفایہ ہو، اذان کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام اس بات پر غور و خوض کر رہے تھے کہ لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرنے کے لیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اور انہیں بلانے کے لیے ہمیں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر غور کر رہے تھے۔ کسی نے کہا ناقوس بجائے جائے، کسی نے کہا آگ جلائی جائے، کسی نے کہا گھنٹے بجائے جائیں، اور یہ جتنے بھی طریقے ہیں سب کافروں کے ہیں، چاہے کہ کسی یہودی کے ہیں یا نصرانیوں کے ہیں یا ہندو کافروں کے ہیں۔ ایک صحابی کو خواب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں بتلایا گیا، اذان کے الفاظ ان کو بتائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ تو یہاں سے اذان کی مشروعیت شروع ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن متعین کیے، اور مؤذن اپنے ٹائم پر اذان دیتے تھے۔ تو اذان کی اپنی اہمیت ہے لوگوں کو بلانے کے لیے، یہ ایک ندا ہے نماز کی طرف بلانے کے لیے۔ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، مؤذن بلا رہا ہے۔ یہ آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، جس مسلمان کے کان تک پہنچ رہی ہے، اس کو بلایا جا رہا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب وہ کامیابی کی طرف آئے یا نہ آئے، اللہ کی طرف سے اس تک بلاوا پہنچ گیا ہے۔ اب اس بلاوے پر وہ لبیک کہتا ہے، اس کی اپنی خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی اور وہ اللہ کے بلاوے پر مسجد میں چلا آیا۔ اور اگر کوئی شخص نہیں آتا یہ اذان سن کر کے، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ دنیا میں ایسے انسان کو اگر مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملی، خوف ہے، خدشہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی اسے نظر انداز کر دے گا، کیونکہ دنیا میں اس نے اللہ کے بلاوے پر نظر انداز کیا، اللہ کے بلاوے کو قبول نہیں کیا۔
تو خدشہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی اسے نظر انداز کر دے گا، اور اللہ رب العالمین قیامت والے دن ہمیں نظر انداز کر دے تو یہ بڑے خسارے کا، بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ تو اذان جو دی جاتی ہے وہ اللہ رب العالمین کا پیغام بھی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تو ایک پیغام بھی ہے، ہمیں ماننا ہوگا اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ اب اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اس کا نام لے کر کے بلایا جا رہا ہے، تو ہمیں مسجد میں آنا چاہیے۔ نہیں آتے ہیں تو ہم اللہ کی توفیق سے محروم ہیں، شیطان کے شکنجے میں ہم کسے ہوئے، شیطان نے ہم کو پھنسا رکھا ہے۔ کبھی سر درد کا احساس ہوتا ہے، کبھی بدن درد کا احساس ہوتا ہے، کبھی ٹھنڈی لگنے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سارے احساسات یہ شیطان جگاتا ہے تاکہ مسجد میں نہ جانا پڑے۔ تو میرے بھائیو، اذان کی اپنی اہمیت قائم ہے، لیکن اس میں ہم سے غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ پہلی غلطی یہ ہے کہ اذان دینے سے پہلے ہماری بہت ساری مسجدوں میں جو ہمارے ملکوں میں ہیں، صلاۃ و سلام کے الفاظ ہمارے کانوں سے ٹکرانے لگتے ہیں، درود کے الفاظ ہم سننے لگتے ہیں، اس کے بعد اذان ہوتی ہے۔ اب یہ جو درود کے الفاظ ہیں، ہم نے بچپن میں اذان سے پہلے درود کسی بھی مسجد سے نہیں سنا تھا۔ اب ہم اس عمر کو پہنچے ہیں، چند مسجدوں سے سنائی دینے لگی، اب اکثر و بیشتر مسجدوں سے یہ چیز سنائی دینے لگی ہے۔ تو میرے بھائیو، اذان کی جو احادیث ہیں، حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے، مختلف صحابہ سے حدیث مروی ہے، تو ہمیں ان احادیث کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ کیا صحابہ کرام میں سے جو صحابہ اذان دینے کے لیے متعین کیے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کیا انہوں نے صلاۃ و سلام کے الفاظ پڑھے؟ کیا قرون مفضلہ میں صلاۃ و سلام کے الفاظ پڑھے گئے اذان سے پہلے؟ ہمارے جو ائمہ ہیں، چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوں، چاہے امام مالک ہوں، شافعی ہوں، امام احمد ہوں رحمہم اللہ جمیعاً، کیا ان ائمہ سے بھی ایسا منقول ہے؟ یا ان کے جو شاگردان ہوئے ہیں، جو مشہور شاگردان ہوئے ہیں اور انہی کے ذریعے سے ان ائمہ کی کتابیں ہم تک پہنچی ہیں، کیا ان ائمہ نے بھی اس کی اجازت دی ہے، اس کی کوئی گنجائش نکالی ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھے جائیں؟ اگر نہیں ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام میں سے بھی کسی سے ثابت نہیں ہے، تو دین کے نام پر یہ کام ہو رہا ہے، لہذا یہ کام بدعت ہوگا، اور بدعت والا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کو دین سمجھنے کی وجہ سے، دینی عمل سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے خدشہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن حوض کوثر کے پانی سے بھی محروم کر دے گا، کیونکہ جو بھی بدعتی ہوگا، بدعت پر عمل کرنے والا ہوگا، دین میں نئی بات ایجاد کر کے اس کو دین سمجھنے والا ہوگا، تو یہی بدعت ہے۔ ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی پینے سے محروم ہوگا۔ یہ صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث میں یہ بیان موجود ہے۔ تو یہ پہلا کام ہے جو شروع کیا گیا، یہ کام بدعت ہے۔ دوسری غلطی جو ہم سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اذان کے کلمات ہمیں سنائی دیتے ہیں، چاہے ہم چوراہوں پر بیٹھے ہوں، روڈوں پر کھڑے ہوں، یا کسی دکان میں بیٹھے ہوں، یا کہیں بھی مشغول ہوں، یا اپنے گھر میں ہوں، اذان کے کلمات سنائی دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں سنت یہ ہے کہ ہم اذان کے وہ کلمات اپنی زبان سے دہرائیں، ویسے ہی کہیں جیسے مؤذن کہتا ہے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے اس سلسلے میں، آپ نے بیان فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب مؤذن سے سنو کہ وہ ندا لگا رہا ہے، اذان دے رہا ہے،
فقولوا مثل ما یقول المؤذن، تو اسی طریقے سے کہو جس طریقے سے مؤذن اذان کے کلمات کہتا ہے۔ تو ہمیں وہی کہنا چاہیے۔ اب کوئی گانا سن رہا ہے، بات کر رہا ہے، خاموش ہو جانا چاہیے اور اذان کے کلمات اپنی زبان سے دہرانے چاہیے۔ جب اذان ختم ہو جائے اس کے بعد ہم درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد ہم دعا پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ جو شخص یہ دعا پڑھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہتے ہیں، شفاعت چاہتے ہیں قیامت کے دن، ہم اپنے آپ کو بخشوانا چاہتے ہیں، تو یہ لیگل طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں ضرور حاصل ہوگی۔ دنیا میں اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف قسم کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اختیار کیے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بتوں کی عبادت اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں، اللہ سے بخشوا دیں، جہنم سے ہمیں نجات مل جائے۔ وہ اس وجہ سے بتوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کو حاجت روا مشکل کشا مانتے تھے، ان کو یہ سب سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ یہی لوگ بخشوائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک لوگ ہیں۔ اللہ نیک لوگوں کی ٹالتا نہیں ہے، ہم گناہ گاروں کی سنتا نہیں ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے، جبکہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ رب العالمین ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن سننے کی اور اسے قبولیت کی جو کیٹیگری میں نے پہلے بیان کی تھی وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ تو میرے بھائیو، مختلف لوگوں نے مختلف طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم مسلمانوں نے جو دیکھا جاتا ہے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، مختلف مزارات پر جا کر کے وہاں چادریں چڑھانا، وہاں مٹھائیاں لے کر کے جانا، وہاں دیگیں چڑھانا، وہاں پھول مالے چڑھانا، اور ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی، یہ سارے ہمارے اعمال ہیں۔ اس کے ذریعے ہم ان سے کیا چاہتے ہیں، ان بزرگوں سے کیا چاہتے ہیں، ولیوں سے کیا چاہتے ہیں، صالحین سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم کو اللہ کے ہاں معافی مل جائے گی، اللہ تک رسائی مل جائے گی، اللہ رب العالمین سے یہی لوگ بخشوا دیں گے۔ میرے بھائیو، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ بخشوائیں گے یا نہیں بخشوائیں گے، کیونکہ آپ کا جو عمل شرکیہ عمل ہے، شرکیہ عمل کرنے کی وجہ سے آدمی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ قیامت والے دن اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں ہے۔ 3 آیات ہیں اس سلسلے میں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، اور اس کی وضاحت میں نے پچھلے ایام میں کر دی ہے۔ تو میرے بھائیو، جو شخص شرک کرتا ہے، شرک میں ملوث رہتا ہے، اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتا ہے، سچی توبہ نہیں کرتا، اور کلمے کی تجدید نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شفاعت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے شرکیہ عمل کیا ہوا ہے۔ اور قبروں کے اوپر جتنے بھی یہ کام کیے جا رہے ہیں، جن کی میں نے ابھی نشاندہی کی، وہ سارے عمل شرکیہ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں ہے۔ یہ جو مسلمان آج کر رہے ہیں، یہی بعین ہی کام مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ اپنے بتوں کے سامنے بت کھڑا ہوا ہے، یہ لیٹا ہوا ہے، دونوں میں فرق یہی ہے، بقیہ عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، مختلف لوگوں نے طریقے اختیار کیے اللہ سے بخشوانے کے لیے، اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہوا، لیگل طریقہ، اس کے ذریعے سے ہمیں شفاعت حاصل ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر ہم اذان کے کلمات اپنی زبان سے دہرائیں
درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں یاد کر کے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور حاصل ہوگی۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے، پچھلے ایام میں بتا بھی چکا ہوں کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھلوائیں گے، اور سب سے پہلے داخل ہونے والے آپ ہی ہوں گے، پھر آپ کے پیچھے آپ کی امت ہوگی۔ آپ کی شفاعت ہر حال میں حاصل ہونی، لیکن مشرکوں کے لیے نہیں، جنہوں نے دنیا میں شرک کیا ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ تو یہ دوسری غلطی ہے کہ ہم اذان کے کلمات سنتے ہیں لیکن اگنور کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، گویا کہ ہم بے نیاز ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی سفارش کریں نہ کریں، شفاعت کریں نہ کریں، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں شفاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو دوسرا راستہ ٹیڑھا میڑھا وہ راستہ اختیار کر کے بخشوا ہی لیں گے، کیونکہ ذہنوں میں ڈال دیا گیا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جیسے چاہیں گے بخشوا لیں گے۔ ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ میرے بھائیو، یہ خوش فہمی ٹھیک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں، شفاعت کے سلسلے میں مکمل ایک محاضرہ یہاں بیان کر چکا ہوں۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مؤذنین ایسے ہیں جو اذان دیتے ہیں اور خوش الہانی کے ساتھ اذان دیتے ہیں، لیکن الفاظ کو جب وہ کھینچتے ہیں تو جو لفظ آیا ہوا ہے وہ کچھ کا کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کہنا اللہ اکبار کر دیتے ہیں، اللہ اکبار کچھ اور ہے، اللہ اکبر کچھ اور ہے۔ بہت سارے الفاظ ہیں جن کو مؤذن کھینچتے وقت کچھ اور لفظ بنا دیتے ہیں، تو ہمیں اذان دیتے ہوئے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور غلطی یہ ہے، جو یہاں شرکات یا مؤسسات بڑے بڑے ہیں جن میں لوگ کام کرتے ہیں، یہ رواج پا گیا ہے، اور وہ رواج یہ ہے کہ ان بڑے بڑے شرکات میں مصلی بنایا جاتا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ بنائی جاتی ہے، لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، لیکن مسجل کے ذریعے سے، ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سے یا موبائل کے ذریعے سے اذان دے دی جاتی ہے اور وہاں اذان ہو جاتی ہے، اور لوگ چلے آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے بھائیو، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے لیے مؤذن متعین کیے، تو اذان دینے کا جو اجر ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مسجل کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی شخص اذان دے دے، جو بھی موجود ہو، اور تم میں کا جو بڑا آدمی ہے، معمر آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، وہ امامت کرا دے۔ اگر کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی حافظ قرآن موجود ہے، اس حافظ قرآن کو آگے بڑھا دینا چاہیے۔ تو امامت کے لیے جو شرائط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہیں اس کو فالو کرنا ہے، اس کے مطابق ہمیں امام کو مقدم کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص اذان دے دے۔ اب مسجل کے ذریعے سے اذان ہو رہی ہے تو اذان دینے والا ہے کہاں؟ یہ صرف پیسہ بچانے کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی شخص کی ڈیوٹی لگائی جائے گی اذان دینے کے لیے تو اس کو پیسہ بھی دینا پڑے گا۔ شرکات پیسہ نہ دینا پڑے، وہ مسجل کے ذریعے سے اذان دلوا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اذان ہو گئی۔ میرے بھائیو، یہ کھانا پوری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صریح مخالفت ہے۔ اس لیے کہ اذان دینے میں ہر عمل کے لیے نیت شرط ہے۔ مسجل سے اگر اذان ہو رہی ہے تو اس میں نیت کہاں ہے؟ اس میں آدمی کہاں جو نیت کرے گا؟ یہاں تو مؤذن کھڑا ہوگا تو اس کے دل میں نیت ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں مغرب کی، میں اذان دے رہا ہوں عشاء کی، اس کے دل میں نیت موجود ہے۔ لیکن مسجل کے ذریعے سے اگر اذان دی جائے تو اس میں نیت کہاں ہے؟ نیت اس میں نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اذان دینا یہ بدنی عبادت ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ ہر نماز کے لیے اذان ہونی چاہیے، یہ بدنی عبادت ہے۔ مسجل کے ذریعے سے اگر اذان دی جائے تو وہ اس میں کون سا بدن ہے؟ کوئی بدن نہیں ہے اس کے اندر، وہ تو آن لائن بھی اذان ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ صریح مخالفت ہے۔ اسی طریقے سے یہ چیز اگر
عام کر دی گئی تو یہ دین کے ساتھ کھلواڑ بن جائے گا، یہ دین کے ساتھ تلاعب ہوگا۔ تو میرے بھائیو، دین کے ساتھ تلاعب نہیں کرنا ہے، ہمیں دین پر قائم رہنا ہے، سنت کے دائرے میں رہنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری غلطیوں میں سے ایک اور غلطی جو اذان کے تعلق سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں یا اس پر تھکاتے ہیں، تھکانے کے بعد دونوں آنکھوں میں جیسے سرما لگا رہے ہوں۔ بہت سارے لوگوں سے یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو سرما لگایا جا رہا ہے انگوٹھے کے ذریعے سے یا اسے چوما جا رہا ہے، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے، کسی صحابی کا عمل موجود نہیں ہے، ہمارے ائمہ اربعہ سے بھی منقول نہیں ہے، ہمارے جو ائمہ محدثین ہیں ان میں سے بھی کسی سے منقول نہیں ہے انگوٹھا چومنے کے لیے یا آنکھوں میں سرما دانی کی طرح لگانے کے لیے۔ ہاں، اس سلسلے میں ایک موضوع روایت آتی ہے، امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں کہا کہ یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ خضر علیہ السلام نے بیان کیا کہ جو شخص اذان سنے، اذان کے کلمات سنے اور اشہد ان محمد رسول اللہ جب اس کے کان سے ٹکرائے تو مرحباً بحبیبی وقرۃ عین محمد بن عبداللہ ثم یقبل ابہامیہ ویجعلہما علی عینیہ لم یرمد ابدا۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور مرحباً بحبیبی کہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک محمد ابن عبداللہ کہے اور اپنے انگوٹھے کو چومے اور چومنے کے بعد آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھ کبھی درد نہیں کرے گی۔ امام سخاوی نے کہا یہ موضوع من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو ایسی من گھڑت روایت کو سنت قرار دے دیا جائے اور اس کو پھیلایا جائے اور اس کو عام کیا جائے، میرے بھائیو کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ کسی بھی شرعی عمل کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، اور دلیل اللہ کی کتاب ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا آپ کا عمل ہے۔ حدیث ہونی چاہیے، سنت سے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں جب اذان جب ہم سنتے ہیں تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب مؤذن کہتا ہے تو ہمیں اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اب اذان ہونے کے بعد بہت سارے لوگ جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں ایک لفظ ہے الدرجۃ الرفیع یا ارحم الراحمین۔ اگر اس لفظ کا اضافہ کرتے ہیں دعا کے اندر تو یہ صحیح کسی حدیث سے یا سندن یہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انک لا تخلف المیعاد، جو ہم دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد والی، اس میں لا تخلف المیعاد بھی آتا ہے، یہ بھی کسی صحیح سند سے ثابت نہیں، یعنی حدیث ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا جو لوگ جواب دیتے ہیں صدقت و بررت، یہ جو الفاظ پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں اپنی زبان سے، یہ الفاظ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی الفاظ میں نے ابھی بیان کیے ہیں، یہ ہم اذاعۃ القرآن پر یا دیگر جو ٹی وی جو لوگ نشر کرتے ہیں اور اس میں سے اذان نشر کرتے ہیں، چاہے وہ مصر سے آتی ہو چاہے کہیں اور سے آتی ہو، اس میں انک لا تخلف المیعاد وغیرہ پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس پر متنبہ رہنا چاہیے کہ یہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اذان کے تعلق سے ہم سے اتنی ساری غلطیاں ہوتی ہیں، اگر ہم ان غلطیوں پر متنبہ نہ ہوں تو جیسا ہم لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھیں گے ویسے ہی ہم کرنے لگیں گے، ویسے ہی ہمارا عمل عام ہو جائے گا اور یہ چیز پورے طریقے سے پھیل جائے گی۔ تو سنت کیا ہے؟ سنت صرف اور صرف یہ اذان کے تعلق سے کہ مؤذن جس طریقے سے اذان کہتا ہے اسی طریقے سے ہم اذان کہیں اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد جو ہمیں اور آپ کو یاد ہے، اس کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ یہ دعا پڑھ لیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو ضرور حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم اور آپ جہنم سے ضرور بچ جائیں گے۔ یہ لیگل طریقہ ہے، بقیہ جتنے بھی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ انلیگل ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں شرک کیا جاتا ہے، اور شرک کرنے کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ ایک اور غلطی جو عام طور سے دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اذان ہو جاتی ہے، یہاں اقامت بھی ہو جاتی ہے، اور ہمیں سنائی دیتا ہے کہ امام صاحب سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکے، اس کے بعد والی جو سورت ہے، آیتیں ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور آخر میں ہیں، اور ہمیں باہر سے سنائی دیتا، ہم باہر ہی سے دوڑ لگا دیتے ہیں، باہر سے دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ دوڑ لگانا سنت کی مخالفت ہے، یہ دوڑ لگانا ہی سنت کی مخالفت ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ، جب اقامت کے الفاظ سنو تو نماز کے لیے چل پڑو، وعلیکم السکینۃ والوقار، تمہارے اوپر جب چل پڑو نماز کے لیے تو سکون ہونا چاہیے، وقار ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، ولا تسرعوا، دوڑ کر کے جلدی نہ آؤ، فما ادرکتم فصلوا، جو تمہیں مل جائے وہ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، جو تم سے فوت ہو جائے اسے پورا کر لو، یعنی 1 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹ گئی، اب خود سے پورا کر لو۔ لیکن اس میں آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تسرعوا، جلدی دوڑ کر کے نہیں آنا۔ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ دوڑ کر کے جلدی آتے ہیں تو نماز میں پہنچنے کے بعد، صف میں پہنچنے کے بعد ان کی سانسیں پھولتی رہتی ہیں، دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، خون کی روانی تیز رہتی ہے، اور خون کی روانی تیز ہونے کی وجہ سے آدمی پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے اور دل و دماغ منتشر ہو جاتا ہے۔ بجائے یہ کہ اللہ کی طرف مکمل طریقے سے دھیان ہو، دماغ بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اپنی سانس ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہے، تو جو آدمی اپنی سانس ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہے اس کا دھیان اللہ کی طرف کیسے ہوگا؟ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظ استعمال کیا، ولا تسرعوا، جلدی نہیں آنا، دوڑ کر کے نہیں آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے چلتا ہے تو جب سے گھر سے چلا ہے، وضو کر کے نکلا ہے، تب سے وہ نماز کی حالت میں ہے، گویا وہ عبادت کی حالت میں ہے۔ آپ فرض کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں، تو جب سے آپ گھر سے نکلے ہیں تب سے لے کر مسجد پہنچنے تک آپ عبادت کی حالت میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ صاف الفاظ موجود ہیں۔ تو ہمیں جب ثواب مل رہا ہے پوری جماعت کا تو ہمیں جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور لوگ جلدی صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کہیں ہماری رکعت فوت نہ ہو جائے، اس لیے رکوع میں ہی صحیح کسی طریقے سے مل جاؤ۔ اب رکوع میں ملنے کے لیے جو لوگ کر رہے ہیں کام، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی، آپ کی بھی نظر پڑی ہوگی، جلدی سے اللہ اکبر، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ یہ اللہ اکبر کہا ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ سیدھے رکوع میں چلے گئے ہیں۔ قیام فرض ہے، قیام فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے، رکن ہے نماز کا۔ اب یہ آپ نے تکبیر کہی ہے، اللہ اکبر کہا ہے، سیدھے رکوع میں چلے گئے ہیں، آپ کی نیت میں یہ تکبیر تحریمہ ہے یا رکوع میں جانے والی تکبیر ہے؟ تکبیرات الانتقال جتنی ہیں سب واجب ہیں، یہ تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے۔ اگر یہ آپ نے جو اللہ اکبر کہا ہے رکوع میں جانے والی تکبیر ہے، آپ نے واجب تو ادا کر دیا، فرض چھوڑ دیا، رکن چھوڑ دیا، رکن چھوڑنے کی وجہ سے آپ کی وہ رکعت نہیں ہوگی۔ یہ لوگ غلطی کرتے ہیں، جلدی سے پانے کے لیے کسی بھی طریقے سے رکوع میں شامل ہو جائیں۔ امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں، اٹھنے نہ پائیں، اٹھنے سے پہلے شروع ہو جاؤ۔ نہ ہم نے قیام کیا، نہ ہی ہم نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی، فقرؤ ما تیسر معک من القرآن،
نہ قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھی. قرآن کی ایک آیت کم سے کم پڑھنا فرض ہے. فقہ حنفی میں بھی، ہدایہ میں بھی یہی لکھا ہوا فقرؤ ما تیسر من القرآن. قرآن کی ایک آیت پڑھو، چاہے مدھامتان ہی صحیح. کسی نے پڑھا ہے؟ قرآن کی آیت ہے مدھامتان. قرآن کی ایک آیت ہے القاریہ، دوسری آیت ہے ملقاریہ، ایک آیت ہے والعصر. قل هو اللہ احد ایک آیت ہے. کون پڑھتا ہے بتائیے؟ آپ نے فرض چھوڑا، فرض چھوڑنے کی وجہ سے آپ کی وہ رکعت نہیں ہوگی. آپ نے دو فرض چھوڑا ہے، دو رکن چھوڑا ہے. ایک ہے قرات، دوسری ہے تکبیر تحریمہ. اگر تکبیر تحریمہ کی نیت ہے، آپ نے رکوع میں جانے والا یہ نہیں کیا، اللہ اکبر نہیں پکارا ہے، نہیں کہا ہے، تو آپ کا واجب چھوٹا. واجب چھوٹنے کی وجہ سے آپ پر سجدہ سہو لازم آئے گا. یہ حکم ہمارے فقہاء نے بیان کیا، فقہی کتابوں میں ایسے لکھا ہوا ہے. تو میرے بھائیو، ہم کتنی مخالفت کریں گے صرف ایک رکعت پانے کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت. دوڑ کرنا ہو، یہاں دوڑ کر آ رہے ہیں، اور مسئلہ معلوم نہیں ہے، ہمیں رکعت کسی بھی طریقے سے مل جائے، ہم وہ رکعت حاصل کرنے کے لیے جلدی سے رکوع میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. محض اسی وجہ سے ہماری دوڑ لگتی ہے. تو میرے بھائیو، اس سے بچنا چاہیے. ہم سنت کے دائرے میں رہیں، سکون اور اطمینان کے ساتھ آئیں. جتنے زیادہ مسجد کی طرف آتے ہوئے آپ کے قدم پڑیں گے، اتنا ہی زیادہ ثواب لکھا جائے گا. ہر قدم کے بدلے ایک نیکی اور ایک گناہ مٹیں گے. تو ہم جب تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں تو ہمارے قدم بھی دور دور پڑتے ہیں. آپ نے اپنی نیکی خود کم کر لی ہے. میرے بھائیو، ہمیں غور کرنا چاہیے ہم کہاں کہاں مخالفت کر رہے ہیں، کیسی کیسی مخالفت کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور غلطی جو ہم سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں. بہت ساری مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے لوگ ظہر کی نماز کے بعد مثلاً کھا پی کر کے مسجد میں ایسی چل رہی ہے، لوگ سو رہے ہیں. کوئی کام نہیں ہے، مثال کے طور پر سائٹ پر لوگ مسجدوں میں سو رہے ہیں. عصر کی نماز کے بعد اب جہاں ڈیوٹی ہے وہاں سے بس نکلنے والی ہے. اب اذان ہوتے ہی یہ لوگ بسوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اذان ہو چکی ہے، مسجد سے نکل کر بھاگے بس میں بیٹھنے کے لیے، تاکہ وہاں سے بس میں بیٹھ کر کے جہاں کے رہنے والے وہاں جائیں. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو میرے بھائیو، یہ بھی ایک غلطی ہے کہ آدمی مسجد کے اندر موجود ہے، اذان ہو گئی ہے، اذان سننے کے باوجود مسجد سے نکل کر جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انہ رآ رجل خرج من المسجد بعد ان اذن المؤذن. ایک آدمی مسجد سے نکلا جبکہ مؤذن نے اذان دے دی تھی. فقال، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اما ھذا فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. اس آدمی نے ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. میرے بھائیو، ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اس کی جس سے ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ دعویٰ کتنا بڑا کھوکھلا ہے. میرے بھائیو، عاشق وہ ہوتا ہے جو صحیح طریقے سے اس کا پیروکار ہو، اسے تکلیف نہ پہنچائے، اس کی نافرمانی نہ کرے. دراصل عاشق لفظ تو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے. لیکن عاشق رسول ہونے کا دعویٰ، اور ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں. وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں. سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں یقال لا یخرج احد من المسجد بعد النداء الا احد یرید الرجوع الیہ او منافق. سعید بن مسیب تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اذان دینے کے بعد مسجد سے نکل جاتا ہے، اگر اس کا دوبارہ واپس آنے کا ارادہ ہے، یعنی وضو نہیں ہے، وضو ٹوٹ گیا، وضو کر کے آئے گا، یا کوئی حاجت کوئی ضرورت ہو گئی ہے وہ حاجت پوری کر کے آئے گا، پھر تو وہ ٹھیک ہے. لیکن جو آدمی اذان سننے کے بعد مسجد سے نکل گیا اور اسے آنے کا ارادہ نہیں، وہ منافق انسان ہے. یہ تابعی
سید التابعین ان کو کہا جاتا ہے، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، اور منافق کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، موطا امام مالک کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم سے کتنی زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اقامت ہو گئی، آپ اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو یاد آیا مجھے غسل کی ضرورت ہے، حاجت ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کھڑے رہنا، میں آ رہا ہوں۔ حدیث کے الفاظ سنیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وقد اقیمت الصلاۃ وعدلت الصفوف، نماز کے لیے اقامت بھی کہہ دی گئی اور صفیں درست کر لی گئیں، حتی اذا قام فی مصلاہ، اللہ کے نبی اپنے مصلی پر کھڑے بھی ہو گئے، انتظرنا ان یکبر، ہم انتظار کرتے رہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصرف، آپ اپنے گھر میں چلے گئے، قال علی مکانکم، آپ نے بیان فرمایا کہ تم لوگ یہیں کھڑے رہنا، فمکثنا علی ہیئتنا، ہم اپنی حیت میں جیسے کھڑے تھے ویسے ہی کھڑے رہے، حتی خرج الینا، یہاں تک کہ آپ دوبارہ گھر میں سے نکلے، ینطف رأسہ ماء وقد اغتسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا اور آپ نے غسل کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے دوبارہ واپس آئے۔ میرے بھائیوں، اگر آج کے اس دور میں امام صاحب ایسا کر لیں تو نہ جانے ان کو کتنی لعنتیں اسی مسجد میں مل جائیں گی، ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ کیا کوئی بھی شخص برداشت کرے گا کہ ہم کھڑے ہیں تو وہیں کھڑے رہیں؟ لوگ تانے کیا دیں گے، یہ امام کیا سمجھ رکھا ہے، اس کے غلام ہیں ہم، کھڑے رہیں؟ کیوں کھڑے رہیں؟ اس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں، کھڑے ہم رہیں؟ ہم ہی میں سے کوئی انسان آ کر کے آگے بڑھ جائے گا اور آگے بڑھنے کے بعد نماز پڑھا دے گا، امام صاحب جائیں بھاڑ میں، یہاں نماز ہو چکی۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ میرے بھائیو، تربیت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی، آپ نے بیان فرمایا یہیں کھڑے رہنا، کوئی ایک شخص ان میں کا نہیں بیٹھا، جو جس حالت میں تھا اسی حالت میں کھڑا رہا۔ اس کو کہتے ہیں تربیت۔ یہ مسلمانوں کی تربیت ہوئی تھی، اس وجہ سے دین یہاں سے نکلا اور دنیا میں پہنچا، اور دنیا نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، اسلام کو سر بلندی عطا ہوئی۔ آج ہم اپنے رسول کے نافرمان، سنتوں کی دھجیاں اڑانے والے ہم ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی رہیں گی۔ یہ ہمارا وتیرہ ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ حدیث جو میں نے آخر میں سنائی ہے، اس پر بہت سارے پوائنٹس میں ذکر کر سکتا ہوں، لیکن بات لمبی ہو چکی ہے۔ آج میرے ذہن میں بات یہی تھی کہ آج مختصر بات کروں گا، لیکن بات بہرحال لمبی ہو چکی ہے۔ تو یہ قابل غور پوائنٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کی حاجت تھی، آپ غسل کر کے گھر میں سے دوبارہ واپس آئے، لوگ کھڑے رہے۔ تو اگر کسی کو ایسی حاجت ہو نماز کے دوران، کسی کو شبہ ہو جائے اور شبہ یقین کی صورت اختیار کر لے کہ مجھ سے قطرہ نکل گیا ہے، پیشاب کا ہو چاہے کوئی اور ہو، تو اس کو شرمانا نہیں چاہیے، اس کو اسی وقت مسجد سے نکل جانا چاہیے۔ آپ کو یقین ہونے کے باوجود کہ میرا وضو نہیں رہا، اس کے باوجود آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے بھی نافرمان، رسول کے بھی نافرمان ہیں۔ یہ مسائل لوگوں کو معلوم نہیں ہیں، لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے۔ تو مسائل ہمیں کم معلوم ہوں گے جب ہم دینی کتابیں پڑھیں گے، علماء کے بیانات سنیں گے، دلائل سنیں گے، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کس طریقے سے رہنا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے، اور کون سی سنتیں اپنانی چاہیے۔ تو میرے بھائیو، ہم پڑھیں، احادیث کی کوئی کتاب اپنے گھروں میں رکھیں، کم سے کم ایک حدیثیں اگر بھی ایک دن میں پڑھیں گے تو ایک سال میں 360-65 حدیثیں تو پڑھ ہی لے جائیں گے۔ کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سنت تو معلوم ہو جائے گی، ہم سنت کے دائرے میں تو رہ کر عمل کر سکیں گے، بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے۔ میرے بھائیو، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، پیسے کچھ دیے ہیں تھوڑے بہت، اور صحت اور تندرستی دی ہے، تو اگر ہم دین کی یہ ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں تو دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دیں گی، آخرت کے اندر بھی فائدہ دیں گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.